وزیر اعظم عمران خان سے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی ملاقات۔ مشیر خزانہ نے اکنامک سروے برائے مالی سال سن 2019-20 وزیر اعظم کو پیش کیا۔ اپوزیشن اپنی سیاست کے لیے عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے، ماضی کی حکومتوں نے وطن عزیز کے اداروں کو تباہ حال کر کے بے سمت کیا۔ اپوزیشن مثبت تجاویز کی بجائے سیاست کر رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی سمت درست کر کے خوشحالی کی راہ پر ڈال دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا بیان۔ عالمی ادارے کورونا کی مشکل صورتحال میں معاشرے کے مختلف طبقوں کے لیے موجودہ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ امدادی پیکجوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ترقی پذیر ملکوں کے قرضوں میں نرمی اور معافی کی کال پر ہی ترقی پذیر ملکوں کے قرضوں کو معطل کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ارکان کا اظہار خیال۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت عالمی وبائی صورتحال، علاقائی اور ملکی سلامتی کے حوالے سے اجلاس، کورونا وبا کے مضمرات، خطے میں امن و امان کی صورتحال سمیت مختلف خارجہ پالیسی امور پر تبادلہ خیال۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں وزیر خارجہ۔ پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف مزید بلند، ایک ہی روز میں ریکارڈ 5,834 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ متاثرہ افراد کی تعداد 1,19,536 ہو گئی۔ وبا سے مزید 101 افراد انتقال کر گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,356 ہو گئی۔ 38,391 صحت یاب۔ میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، 2 سیکیورٹی اہلکار شہید، 2 زخمی۔ شہداء میں صوبیدار عزیز اور لانس نائک مشتاق شامل۔ دھماکہ سیکیورٹی دستوں کے معمول کے گشت کے دوران ہوا ISPR۔ دنیا بھر میں کورونا دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ، 74,58,000 سے زائد افراد متاثر، 4,19,000 افراد جان کی بازی ہار گئے، 37,78,000 افراد صحت یاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,15,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,87,000 سے بڑھ گئی ہے، 8,000 سے زائد افراد ہلاک۔ لاطینی امریکی ملک برازیل میں ہلاکتوں کی تعداد 40,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ برازیل کے بعد میکسیکو میں بھی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، ہلاک افراد کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملک کے 50 اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,53,000 ہیکٹر رقبے کا سروے۔ کل پنجاب کے کسی علاقے سے ٹڈی دل رپورٹ نہیں ہوا۔ 1237 ٹیموں نے لوکسٹ کنٹرول آپریشن میں حصہ لیا۔ اب تک پورے ملک میں 5,78,000 ہیکٹر رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے NDM۔ اور جرمن فٹ بال لیگ کے بند دروازوں کے پیچھے مقابلے جاری، دفاعی چیمپئن بائرن میونخ کی انٹراکٹ فرینکفرٹ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست۔ جرمن کپ کے فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔ بائرن میونخ کی ٹیم فائنل میں 4 جولائی کو لیورکوزن کے خلاف برلن اولمپک اسٹیڈیم میں اترے گی۔ سوئس ٹینس لیجنڈ راجر فیڈرر کے گھٹنے کی دوبارہ سرجری۔ 20 گرینڈ سلیم کے فاتح فیڈرر سال 2020 کے تمام ٹینس مقابلوں سے باہر۔ راجر فیڈرر رواں سال آسٹریلین اوپن میں گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ایتھلیٹس اپنی فٹنس اور کھیل میں کارکردگی برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
बिफरे पानियों पर महारत का मुजाहरा करने वाले अर्जेंटीना के क्यूएस सेबास्टियन रासी ने स्विमिंग पूल में कश्ती चला दी। रासी ने कश्ती को स्विमिंग पूल के बाहर लगे खजूर के दरख्त से रस्सियों से बांधी और पानी में भरपूर तरीके से चप्पू चलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं हुमा मलिक। 6 सुर्खियां आपने मुलाहिज़ रखी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए यहां आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुशीर खजाना ने इकनॉमिक सर्वे बराए माली साल 2019-20 वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया। मजीद आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 7 हफ्तों के दौरान 1 करोड़ खानदानों में 120 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोरोना वबा के तनाज़ुर में मुस्तहिकीन में शफाफ अंदाज में रकूम तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि हमारा कैश मुंतकिली के प्रोग्राम का तजर्बा कामयाब रहा है और जिसकी शफाफियत और रसाई को आलमी सतह पर भी सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस प्रोग्राम के कामयाब तजर्बे के हवाले से भारत से ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आज शाया होने वाली उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें भारत में कोरोना वायरस के बाइस 34% खानदानों को मुआवनत की अदम दस्तयाबी के बाइस बका का खतरा लाहिक होने के बारे में बताया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि भारत में कोरोना लॉकडाउन के बाइस 84% आबादी को आमदन में कमी का सामना है। नाज़रीन, फौरी खबर आपसे शेयर करें। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। भरपूर इक़दाम कर रही है, कोशिश कर रही है कि कोरोना को कम्बैट किया जाए और इन 3 माह में यकीनन पूरे पाकिस्तान में जो प्री कोरोना एक सिनेरियो थी, जो सूरत हाल थी, जो जिंदगी जिस तरह रवान दवा थी, यकीनन वो मुतासिर हुआ और नए टर्म्स, नए इस्तिलाहात, नए जाविये और नई जिंदगी के अंदाज जो है पूरे दुनिया में मुतारिफ होना शुरू हुए। पाकिस्तान जाहिर है कोरोना पूरी दुनिया में फैला है, पाकिस्तान भी इससे महफूज नहीं रह सकता था, बलूचिस्तान भी महफूज नहीं रह सकता था। तो गवर्नमेंट ये कर सकते थे कि कोरोना को प्रिवेंट किया जाए और कोरोना के तदारुक के लिए अपने आवाम को फैसिलिटेट किया जाए और यही हमने किया, यही बाद अज़ां दीगर सूबों ने भी किया। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्योंकि सबसे पहले कोरोना को कम्बैट करने के लिए हम जाकर आगे हमने अपने सर्विसेज फराहम किए थे और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का एक विजन है, उसी वक्त उन्होंने ये कह दिया था कि अब ये कोरोना जो है पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगी, बलूचिस्तान इससे मुतासिर होगा। लिहाजा प्रियम्प करते हुए हमने आइसोलेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश करना शुरू कर दिए, हमने जो क्वारंटाइन सेंटर्स है वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। मजमूई तौर पे आज तक 6 अरब रुपए कोरोना को कम्बैट करने के लिए एक बजट हमने रिलीज किया है और इसमें जो प्रोक्योरमेंट्स हमने किए, इसमें जो मेडिसिन हमने प्रोक्योर किए, मुख्तलिफ फैसिलिटीज में बेड्स जो हमने प्रोवाइड किए, राशन प्रोवाइड की, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये सारा इसी पैकेज का हिस्सा है। इसमें पीपीईज हैं, इसमें मास्क हैं जो हमने प्रोक्योर किए हैं और अपने डॉक्टर्स को, अपने मुख्तलिफ दफातर में पब्लिक को ये फैसिलिटीज हम फराहम करते रहे। आज ये जो लॉकडाउन है जिसको हमने स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया,
اور اس کا دوسرا فیز ہے. مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں اور اب تو ہمارے عوام کو بھی کسی حد تک یہ سمجھ آ چکی ہے کہ کورونا کی حقیقت کیا ہے. گو کہ اس کا ایت اور اس کے جو کریکٹرسٹک ہے وہ تو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں, لیکن عوام کو آج کی تاریخ میں اس کا ضرور پتا ہے کہ کورونا اب ایک وبا ہے اور جو لوگ اپنی جان جن کو پیارا ہے, سنجیدگی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں, اپنے فیملیز کی زندگی جو کو پیارے ہیں, وہ ایس او پیز کا خیال رکھ رہے ہیں, وہ ماسک بھی پہنتے ہیں, 1 میٹر منیمم جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس پہ بھی عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن بعض ہمارے ایسے لوگ آج بھی ہیں جو کورونا کو سنجیدہ نہیں لے رہے اور یا سازش کہہ رہے ہیں اس کو, یا کہتے ہیں جھوٹ ہے. شہری علاقوں کی حد تک تو یہ لوگ پہلے جو یہ اصطلاحات استعمال کرتے تھے اب نہیں کرتے, اب لوگ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. اور کورونا بلوچستان میں بھی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو اپنی تیاریاں کی ہیں, تیاریوں کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ جو زندگی ہے لوگوں کا وہ بھی رواں دواں رہے, کیونکہ صرف پہلے 2 ماہ جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا اس میں 5,20,000 ہاؤس ہولڈ وہ اپنی کفالت, اپنے کچن چلانے کے پوزیشن میں نہیں تھے اور اپنی کفالت کے لیے ریاست کی طرف دیکھ رہے تھے. اگر اس کو 2 ماہ مزید ہم ایکسٹینڈ کرتے تو 17,71,000 ہاؤس ہولڈ وہ مزید غربت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور جس کا یہ مطلب ہے کہ 19 لاکھ ہاؤس ہولڈ آپ کے پورے بلوچستان میں ہیں جن میں صرف 1,30,000 ہاؤس ہولڈ اپنی کفالت خود کر سکتے تھے, باقی سب کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی. اور ریاست نے, بلوچستان گورنمنٹ ہم نے راشن فراہم کیے, لوگوں کو ہم نے اسسٹ کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے اسسٹ کیا ہے احساس پروگرام کے تحت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی رواں دواں رکھنا تھا وہ بھی ضروری تھی. تاجر تنظیموں نے, عوام کا بھی یہ ڈیمانڈ تھا, لہذا ہم نے مارکیٹ بھی ریلیکس کیا, پبلک ٹرانسپورٹ بھی ریلیکس ہوئی. اب جو ہے پرسوں سے جو نوٹیفکیشن ہوا اس کے تحت جو رکشاز ہیں اور جو لوکل بسز ہیں, انٹر سٹی, ان کو بھی موومنٹ کی اجازت دے دی گئی ہے. ظاہر ہے ہمارے جو لوگ جو رکشا ڈرائیورز ہیں وہ لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے, وہ صبح کماتے ہیں, شام کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں. اسی طرح لوکل بسز میں بھی جو ڈرائیورز ہیں ان کا عملہ ہے وہ بھی ڈیلی ویجز پہ ہی کام کرتے ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ریلیکسیشن فراہم کی, اور ریسٹورانٹس کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں صورتحال کو. ٹیک اوے سروس آلریڈی ان کو پرمیشن گرانٹ کی گئی ہے. مزید بھی یعنی آؤٹ ڈور جو ڈائننگ ہے اس کے ایس او پیز پہ ہم کام کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ قابل عمل ہوگا, کتنا وائبل ہوگا, کتنے ایس او پیز پہ عمل درآمد ممکن ہوگا, اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس ضمن میں بھی ہم فیصلہ کریں گے. اس کے علاوہ میرج ہالز ہیں, بیوٹی پارلرز ہیں, بہت سارے سیکٹرز آج بھی بند ہیں. 144 امپوز ہے, اجتماعات سے پابندی ہے, اور جو ہمارے سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر ہیں, ایسنشل سروسز ڈلیوری کے علاوہ تمام وہ بھی بند ہیں, اور کچھ بجٹ اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو سیکٹرز ہیں سیکٹریٹ کے انہیں کھول دیا گیا ہے. لیکن بلوچستان گورنمنٹ نے کل نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں, کسی بھی سرکاری دفتر میں کوئی بھی شخص ماسک کے بغیر, چاہے اس دفتر کا عملہ ہے یا کوئی وزٹر ہے, وہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو گورنمنٹ اپنے طور پہ ہم تو یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں, لوگوں کو پابند بھی کریں. ہم نے ڈیسیشن بھی لیے, مینڈیٹری ماسک پہننے کا 18 اپریل کو ہم نے ڈیسیشن لیا. ہم نے وہ لوگ جنہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا ان کو اریسٹ بھی کیے. اب تک جو ہے اس طرح کے 26,000 افراد بلوچستان گورنمنٹ ایس او پیز کی وائلیشن پہ ہم نے اریسٹ کیے ہیں. 754 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے ہیں. 5,607 افراد کو جو ہے چالان کیا گیا ہے, اور اسی طرح جو ہے 1158 جو شاپس ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں. 225 شاپس کو جو ہے چالان کیا گیا ہے, اور 16,350 افراد کو وارننگ جاری کرنے کے بعد ریلیز کیا گیا ہے. تو یہ ہے بلوچستان گورنمنٹ جو ہم کر سکتے تھے. مزید بھی ہم سختی کریں گے, لیکن یہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر فرد کی زندگی کا مسئلہ ہے. ہر فرد کو اپنی زندگی کو اہمیت دینا ہوگا, اپنے فیملی کو اہمیت دینا ہوگا. ہمارے وہ خواتین جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے
کہ 21% उनकी एक शरह थी कोरोना पॉजिटिव। लेकिन जब हमने लॉकडाउन किया है, स्कूल बंद, तालीमी इदारे बंद, वर्किंग लेडीज जो है जब दफातर बंद है, जाहिर है वो घरों में है, ये कैसे पहुंचा? 60% हमारे बच्चे 1 से 10 साल वो कैसे कोरोना से मुतासिर हुए? 42% हमारे जो जवान हैं जो 21 से 40 साल एज ग्रुप है, 42% उसमें इसकी शरह है। 6.5% हमारे जो 60 प्लस जो हमारे बुजुर्ग हैं और जिनमें जो ज्यादा वल्नरेबल है टू कोरोना, हम उनका भी ख्याल नहीं रखते। हमारे बुजुर्ग ज़ाहिर घरों में रहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे बुजुर्ग नहीं घरों से नहीं निकलते हो, कैसे पहुंचा कोरोना? तो इस जिम्मेदारी को खुदारा हमें आप सबको महसूस करना चाहिए। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। अभी जो है 34,000 जो टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं अभी तक, उसमें 7,335 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं और ये बनते हैं 22%। ये 13% का एक शरह हुआ करता था, अब ये 22% पे पहुंचा है। अगर हमारी यही सूरत रही तो ये बढ़ता ही जाएगा। और इसी तरह जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, चूंकि हमने उसको बढ़ा दिया है, कल 1025 टेस्ट कंडक्ट हुए जिनमें 304 केसेस जो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए और जो बनते हैं 30%। अब पर डे अगर टेस्टिंग के बाद 30% उसमें पॉजिटिव शरह आना शुरू हो तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मामला कहां जाकर रुकता है। पहले हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट वो कोरोना से मुतासिर थे, आज की तारीख में अब वो 29 डिस्ट्रिक्ट हो गए। हार्डली आपके 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे केसेस अब तक रिपोर्ट नहीं हुए। नाज़रीन, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना ने हर शोबा जिंदगी को मुतासर किया है, ताहम सूबाई हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया है। सूबाई महकमों में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है और सूबे में SOPs पर अमल न करने पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कोरोना ने नया तर्ज जिंदगी जो है वो मुतारिफ कराया है। अब यहाँ पर हर फर्द की अपनी जिम्मेदारी है कि वो उस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से अदा करे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, कोरोना के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि 29 अजला बलोचिस्तान के जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। अब हार्डली 3-4 जिले रहते हैं, तो हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि माली साल 2019-20 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख पेश करेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। आज मुशीर खजाना की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से, वहां पर उन्होंने इकनॉमिक सर्वे 2019-20 पेश किया है। कल बजट पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पूरे साल की रिपोर्ट जो है वो पेश की है। मौजूदा बजट के बारे में ये तजवीज़ किया जा रहा है कि ये बजट जो है ये बड़ा सख्त बजट होगा, क्योंकि अहदाफ जो है वो बहुत सख्त मुकर्रर किए गए हैं कोरोना के हवाले से। जो मईशत मुतासिर हो रही है उस पर कहा जा रहा है कि इस बजट पर खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से हिदायत की गई है कि गरीब और कमजोर तबके के लिए मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए जाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा मुराद दी जाएं, ज्यादा से ज्यादा सहूलियात के हवाले से ये बजट तैयार किया जाए। तो मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और पूरी जो फाइनेंस की टीम है उनकी वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत की रोशनी में बजट तैयार कर रही हैं और कल बजट जो है वो इंशाल्लाह पेश किया जा रहा है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जा चुका है और अब से थोड़ी देर बाद माली साल 2019-20 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख मीडिया के सामने पेश करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अब खबरनामे में आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि ख्वाजा आसिफ की तकरीर कोरोना वबा की वजह से खित्ते और आलमी सतह पर दरपेश हालात से मुकम्मल लाइल्मी का मजहर है। सेनेटर शिबली फराज ने अपने बयान में कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान तजादात का मजमूआ और हकाइक को मस्ख करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी सियासत के लिए अवाम की जिंदगियों से ना खेले। सियासी शोबदाबाज पार्लिमान का फोरम इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने वतन अजीज के इदारों को तबाहाल करके बेसमत किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की समत दुरुस्त करके खुशहाली और तरक्की की राह पर डाल दिया है। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर है, मुल्की मफाद पर जाती मफादात को तरजीह देने वाले अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने जाती मफादात और फवाइद के लिए इदारों को मफलूज किया। अपने मंशूर के तहत हम इदारों में इस्लाहात करके सर्विस डिलीवरी बेहतर बना रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तमाम चैलेंजेस से बखूबी निमट रहे हैं। अपोजिशन मुस्बत तजावीज़ की बजाय सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को कोरोना वबा से महफूज रखने और भूख से बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
ناظرین، مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ مالی سال 2019-20 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ ایک سروے کی جو لانچنگ سیریمنی ہے اس میں شامل ہوئے ہیں، اور میں اپنے جو انٹروڈکٹری ریمارکس ہیں ان کو مختصر رکھوں گا تاکہ موقع مل سکے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جواب دیے جائیں اور جو ڈسکشن ہے اس کو زیادہ وقت ملے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا۔ پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں، یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں، ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے۔ دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئی، اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں، اور سائملٹینیسلی یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے، اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبلائز کریں۔ تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی، اور کچھ بائی لیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبلائز کیے گئے ریسورسز، اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں۔ تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے، یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنی جیب سے پیسے دے کر سستے کیے، اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہیں اپنے اس ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو یہ اکانومی میں خطرہ تھا اس سے ہم نے نپٹا، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ، اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے۔ تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے، وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے، اور 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے ماضی کے قرضوں کی مد میں۔
تیسری چیز جو میں بہت اہم ہوئی ہے اس سال وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، اور یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو کہ ہم نے کنٹرول اس انداز میں کیا کہ ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے، یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہماری آمدنی سے کم ہوئے، اور جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں گیا۔ یہ شاید ہی کبھی ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کے لیے فائنانس سیکرٹری صاحب اور تمام جو فائنانس کی ٹیم ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایریا میں لیڈرشپ دکھائی، اور میں جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا یعنی منجمد کیا۔ تو ایک فلسفہ یہ تھا کہ ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں۔ تو اب دیکھیں کہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے۔ ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا۔ ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو، کسی بھی گورنمنٹ منسٹری، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے۔ اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم پرائمری سرپلس کی ایریا میں چلے گئے۔ پھر ہم نے چونکہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور ہم جتنا ممکن ہو باہر کی دنیا پہ انحصار کم کریں، تو ہم نے ٹیکسز میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی، اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے امپورٹس کو کم کیا تاکہ ہم اپنے ڈالرز کو بچائیں، تو ان فیکٹ اس امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی ہوئی، ورنہ یہ جو رفتار تھی ٹیکسز کے بڑھنے کی ایف بی آر کے اندر وہ تقریباً 27% جا رہی تھی۔ اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ایک اطمینان بخش تک، ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات میں زبردست کمی اور ڈسپلن، باہر کے جو بھی قرضے ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرنا، اور یہ کہ اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ دنیا کے ساتھ مینٹین کرنا، اور اپنے ایکسپورٹرز کو مدد دینا کہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں۔ پانچویں اور شاید ایک بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی یہ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا محور، ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور وہ عوام جو کہ کمزور طبقے سے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے۔ تو ہم نے کم بجٹ کے باوجود ڈاکٹر سنیا نشتر کی جو منسٹری ہے احساس، اس کا بجٹ ڈبل کیا، اور تقریباً 100 بلین سے 192 بلین ایسے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے گئے کہ عام آدمیوں تک وہ پیسے پہنچائے جائیں، اچھے انداز میں پہنچائے جائیں، اس انداز میں پہنچائے جائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن بھی نہیں، اور صرف یہ کہ پاکستان کے جو غریب یا کم آمدنی والے لوگ، خواتین، خاندان ہیں، ان تک پیسے پہنچائے جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اسٹیپ تھی۔
اور اسی اسٹیپ اور اسی اسپرٹ کی بنیاد پر جو ہمارے قبائلی علاقوں کے مرج ڈسٹرکٹس تھے ان کے لیے بھی 152 ارب روپے رکھے گئے، اور ہمارا جو پی ایس ڈی پی تھا اس کو بھی 701 ارب سرکار کی طرف سے اور تقریباً 250 ارب کا ایک تخمینہ لگایا گیا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو مزید پروجیکٹس ہو سکیں. تو یہ ہمارا ایک فلسفہ تھا. دوسری جانب حکومتی آمدنی بڑھانے کے لیے جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں جو بجٹ میں 1.1 ٹریلین یعنی 1100 ارب تھے اس کو ہم نے سرپاس کیا اور وہ 1.6 ٹریلین یعنی 1600 ارب کی سطح پہ پہنچے. یہ اتنا بڑا جمپ جو ہے وہ بھی شاید کبھی ماضی میں نہیں ہوا. تو یہ تو وہ اہم باتیں ہیں جو کہ اس سال میں کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم لوگ حاصل کر پائے. اب کرونا وائرس آیا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آئی ایم ایف کی فورکاسٹ ہے کہ 3 سے 4% پوری دنیا کی آمدنی گر جائے گی، اور خصوصی طور پہ جو ملک متاثر ہوں گے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں گی، کیونکہ ان کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں گی اور ان کی طرح پاکستان کی ریمیٹنسز بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ ہمارے جو لوگ خلیج کے علاقوں میں یو ایس اور یو کے میں کام کرتے ہیں ان کی آمدنی کم ہوگی یا ان کو بے روزگاری ہوگی وہاں پر، تو ہمارے پاس کم پیسے آئیں گے. اور اگر دنیا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کانٹریکٹ یعنی کم ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی نیگیٹولی متاثر ہوں گی اور ہوئیں. اور اس کی وجہ سے جو ہم نے ایک استحکام اپنے ملک میں اقتصادی طور پہ پیدا کیا تھا وہ بھی متاثر ہوا، اور پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا اندازہ ایک لگایا گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی 3000 ارب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا. اب کرونا کے بارے میں کوئی بھی چیز یقین سے کہنا مشکل ہے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ کس چیز پہ کتنا اثر ہوا. لیکن جو چیزیں بلا شبہ جن میں کوئی شک نہیں وہ یہ کہ ہماری آمدنی جو ہے پورے ملک کی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً 3% تک بڑھ سکتی ہے وہ اب تقریباً 0.4 یعنی 0.4 کم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی 3 سے 3.5% جو ہے اپنی قومی آمدنی میں نقصان دیکھنا پڑا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئے ہیں. ریمیٹنسز اس وقت اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں لیکن ہونے جا رہے ہیں. اب ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن تھی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً اسی رفتار پہ اگر چلتی رہے گی تو 4700 تک 4700 ارب تک پہنچ سکتی تھی، وہ اب 3900 تک بمشکل پہنچ رہی ہے. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ کوئی 750-800 ارب روپے کا نقصان ہوا ایف بی آر کو اس کی ٹیکس کلیکشن میں. اور قدرتی بات ہے کہ اس ماحول میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بزنس یا سٹیزنز کے اوپر مزید گرفت مضبوط کریں ٹیکسز کے لیے. کیوں کہ اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان تک لیکوڈیٹی یعنی کیش یا لونز پہنچائیں کہ وہ ملک کے اندر جو سکڑتی ہوئی معیشت بن رہی ہے کرونا کی وجہ سے اس سے اچھی طرح نمبر آزما ہو سکے. تو حکومت نے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کرونا وائرس سے اچھے انداز میں معیشت کو بچانا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ 2 طرح کے پیکج دیے گئے، کم از کم 2 طرح کے.
ایک تو یہ کہ 1240 یعنی 1240 ارب کا ایک پیکیج دیا گیا. دوسری جانب اسٹیٹ بینک کو سبسڈیز بھی دی گئیں اور ان کے تھرو مختلف پروگرام امپلیمنٹ کرائے گئے کہ لوگوں کو خصوصی طور پہ چھوٹے بزنس کمپنیز کو پیسے میسر ہوں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو کمپنیز کے پے رول پہ برقرار رکھ سکیں. جو بڑے پروجیکٹس یا کمپوننٹس تھے اس اسٹیمولس پیکیج کے وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، میں مختصراً بتا دوں. ایک تو یہ کہ فیصلہ کیا گیا کہ تقریباً 1,60,00,000 خاندانوں کو کیش رقم دی جائے تاکہ ان کا کاروبار زندگی بھی چلے اور ان پہ جو دقت آئی ہوئی ہے وہ ان کی حالت معاشی طور پہ بالکل ہی تباہ کن نہ کر دے. اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں یہاں، سنیا نشتر صاحبہ، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی تک 1 کروڑ خاندانوں کو پیسے دیے جا چکے ہیں، جو کہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں چیز ہے کہ اتنے اچھے انداز میں دیے گئے ہیں. اور ساری دنیا نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ عام پاکستانی شہری جو ہیں ان کو بلا امتیاز کے دیے گئے ہیں، ہر چھوٹے شہر، ہر قصبے میں پاکستان کے. اور اس کی تفصیلات اگر آپ چاہیں گے تو وہ مل جائیں گی. جب ہم انشاءاللہ 1,60,00,000 لوگوں کو یا خاندانوں کو دیتے ہیں اور اگر 6 سے 7 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 10 کروڑ پاکستانی شہری جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے اچھے انداز میں. اب آپ آ جائیں کہ جی اس کے علاوہ کیا پروجیکٹس اس پیکیج میں دیے گئے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کوئی 280 ارب روپے کی ویٹ کی پروکیورمنٹ کی، یعنی گندم خریدا کسانوں سے اور زراعت کے شعبے میں پیسے یہ 280 ارب روپے پہنچائے گئے. ہاں یہ حکومت کی ایک پالیسی ہے، ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سال اس کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً دگنی کی گئی. اور یہ بھی یقینی بنایا گیا کہ یہ پروکیورمنٹ ہو تاکہ جب ایگریکلچرسٹ کے ہاتھ میں یہ پیسے آئیں گے تو وہ اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہیں ٹریکٹر چاہیے، انہیں موٹر سائیکل چاہیے، انہیں گھر بنانا ہے، انہیں کوئی مویشی خریدنے، انہیں کچھ بھی انویسٹمنٹس کرنی ہے تو وہ کریں گے. اس سے اکانومی کا پہیہ جو ہے چلے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے جو کارخانے ہیں ان کے لیے حکومت نے کہا کہ ہم جو بھی چھوٹے کارخانے ہیں پاکستان میں ان کی بجلی کے 3 مہینے کے بل حکومت بھرے گی. یہ نہیں کہ ان کو مؤخر کیا جائے گا بلکہ آؤٹ رائٹ گرانٹ، یعنی حکومت بغیر پیسہ وہ واپس مانگے ان کے دے دے گی تاکہ ان کی جو بزنس ہے اس کو ریوائول جو ہے اس کو ریکور ہونے میں مدد ملے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ ایک اسکیم لائی 50 ارب روپے کی جو کہ خصوصی طور پہ زراعت کے شعبے میں ہے کہ وہاں پر فرٹیلائزر کی قیمتیں کم ہوں اور لوکسٹ کا مقابلہ کیا جا سکے اور فارمرز کو مزید مراحت دی جا سکے. پھر ہم نے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں تقریباً انہیں یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 50 لاکھ خاندانوں کی بجائے 1 کروڑ خاندانوں تک پہنچے اور ان کو جو بھی رقم چاہیے وہ انہیں دی گئی اور 50 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے تاکہ عام لوگوں کو، کم آمدنی والے لوگوں کو، درمیانے آمدنی والے لوگوں کو یہ سہولیت ملے. اور جو کھانے پینے کی اہم چیزیں تھیں یعنی آٹا، چاول، دال، گھی، شکر، وہ جو بھی ریٹس تھے مارکیٹ میں اس سے کم قیمت پر دیے گئے. اور رمضان
शरीफ के दौरान यही सब्सिडी मजीद कोई 15 से 20 आइटम्स पर भी दी गई। मेरे ख्याल में लोग खुद ये फैसला कर सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम था कितना अच्छा था और इसमें किन लोगों को किस हद तक मदद मिली। अब इसके अलावा भी मुख्तलिफ पैकेजेस दिए गए। नया पाकिस्तान यानी जो कमज़ोर और कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है कि उन्हें घर बनाने में सहूलियत दी जाए और 30 अरब रुपए रखे गए हैं उसके लिए कि उनकी जो पेमेंट है घर की उसमें ये मॉर्गेज देने में मदद हो ताकि वो खुद एक घर के मालिक बन सके। और इसमें टैक्सेस की छूट भी दी गई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक मुकम्मल पैकेज दिया गया जिसमें टैक्सेस जो हैं वो फिक्स टैक्स की बुनियाद पर दिए गए ताकि एफबीआर की तरफ से कोई हरेसमेंट नहीं हो। और टैक्सेस जो हैं उनकी जो रेट है उसको काफी हद तक कम किया गया। और एक और उससे भी अहम बात यह है कि जो ये नया पाकिस्तान के तहत छोटी आमदनी वाले लोगों के लिए जो घर बनेंगे उनको उस कम टैक्स में भी 90% की छूट दी गई। यानी अगर शुरू में टैक्स 5,000 है और बाद में उसको 2,500 कर दिया गया तो 90% की छूट करके उसको 250 कर दिया गया। तो 5,000 की बजाय 250 हो गया टैक्स ताकि जो भी लोग खरीदें उन पे ये बोझ नहीं पड़े। और 30 बिलियन रखे गए कि जिसमें मॉर्गेज पेमेंट में हुकूमत उनकी मदद करे। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल और सूबाई हुकूमतों से कहा है कि वो लैंड बैंक बनाएं ताकि सरकारी जमीन के ऊपर ये जो कम आमदनी वाले लोगों के घर हैं वो बन सके। जी, यानी जो भी जमीनें हैं उनकी इन्वेंट्री बनाई जाए, उनको कंट्रोल में लाया जाए। इनके ऊपर अगर कोई कुछ लोग काबिज हैं या कोई उनमें कोई प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है तो उनको दुरुस्त करके इस काम के लिए रिकवर किया जाए। तो ये जो हैं तमाम चीजें आपके सामने पेश की। कुछ चीजें मैं बताऊं कि जिस तरह मैंने कहा कि जो हमारा ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ है जो साल मुकम्मल हो रहा है उसका एस्टीमेट 0.4% है और इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ तकरीबन 2.67% है। इंडस्ट्री जो है उसमें खास तौर पे वो मुतासिर हुई और वो नेगेटिव 2.64 है। और सर्विसेज का सेक्टर जिसमें खास तौर से जो कारोबारी शोबा है जिसे हम होलसेल और रिटेल ट्रेड कहते हैं उसमें नेगेटिव 3.4% और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर रहा और लॉकडाउन हुई और रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट बंद रही तो इसमें भी जो ग्रोथ हुई वो मनफी थी, -7.1%। तो ये जो हैं बेसिक पॉइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी कमी हुई, -22.9% ईयर ऑन ईयर मार्च 2020। और फिस्कल डेफिसिट को हमने फिर भी एक मैनेजेबल सतह तक रखा और जुलाई से लेकर मार्च तक ये 4% रहा जीडीपी का, जबकि पिछले साल ये 5.1% था जीडीपी का। और जिस तरह मैंने कहा कि प्राइमरी बैलेंस को हमने सरप्लस में रखा था 194 बिलियन,
یا 0.5% پازیٹو آف GDP، جبکہ یہ پچھلے سال نیگیٹو 1.2% تھا۔ اب میرے خیال میں اپنے کامنٹس جو ہیں ان کو کنکلوڈ کروں گا تاکہ ہم Q&A کر سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے اس میں ہم لوگوں کو مزید مراعات دیں، مزید ریلیف دیں کرونا وائرس سے ڈیل کرنے کے لیے۔ ہمارے جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کو ہم مزید فنڈنگ دیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ہم اپنی انڈسٹری کو جو ہے اچھے انداز میں ٹریٹ کریں۔ خصوصی طور پہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں، اور جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے اور ان میں کمی لائی جائے تاکہ اکنامک انسینٹیوز ملیں لوگوں کو کہ وہ اس سچویشن سے بہتر انداز میں نپٹ سکیں۔ تو وی آر ہیئر۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے کولیگز کا، خصوصی طور پہ رزاق داؤد صاحب، حماد اظہر صاحب، ڈاکٹر عشرت حسین، خسرو بختیار صاحب، سنیا نشتر صاحبہ، اسد عمر صاحب، ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری قریشی صاحب، اور میری چیئرپرسن نوشین صاحبہ، فائنانس سیکرٹری صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں، ہمارے نئے اسپیشل سیکرٹری محسن مشتاق صاحب، اور آف کورس اکنامک سروے کے ٹیم کے لیڈر ہیں ڈاکٹر امتیاز۔ اگر میرے ذہن سے کوئی نام اس وقت نکل گیا ہے تو جیسے ہی وہ نام یاد آ جائے گا اس کا بھی آپ کو مینشن کر دوں گا۔ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ کیا نہیں سر ڈاؤن سے جو GDP کا اس دفعہ پرفارمنس رہی ہے اور -4% رہی ہے۔ اس طرح ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں IMF نے -1.5% کا اسٹیمیٹ کیا، ابھی لیٹسٹ جو ورلڈ بینک کی آئی ہے وہ -2.6 کر رہی ہے۔ تو وٹ از دی ڈفرینس؟ کون سے نمبرز ایسے ہیں کہ جس کی بیسس پہ آپ -4% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ ایک اور دوسرا، جو بھی صورتحال ہو اس نیگیٹو گروتھ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا، یعنی کتنے لوگ پاورٹی میں مزید چلے جائیں گے اور کتنے لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے؟ جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا کہ کرونا وائرس کے اثرات جو ہیں ان کو کوانٹیفائی کرنا، یعنی ان پہ کوئی نمبر لگانا اتنا آسان نہیں، اور چونکہ یہ چیز ابھی انفولڈ کر رہی ہے تو حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس رفتار سے بڑھے گی اور کب اس کا خاتمہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یا لاک ڈاؤن کے جو طریقہ کار ہے مختلف، وہ کس انداز میں آگے بڑھیں گے۔ حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایک بیلنس اسٹرائک کیا جائے، ایک جانب اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو سیفٹی دینے کے لیے اس بیماری سے، اور دوسری جانب ان کی اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کو بالکل بہت خراب ہونے سے بچانے کے لیے۔ تو ایک جانب یہ لیکوڈیٹی دی گئی ہے اور ان کو پے رول کے لیے سبسڈائزیشن کی گئی ہے اور مزید مراحت دی جا رہی ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کیانی صاحب کہ مختلف اداروں نے اور مختلف اکانومسٹ نے ایک رینج دی ہے ایسٹیمیٹس کی، اور یہ یہی ظاہر کر رہی ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کانفیڈنس سے، اعتماد سے کہہ سکیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ جو ہم نے نمبرز یوز کیے ہیں یہ ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا پلاننگ کمیشن اور جو نیشنل اکنامک باڈی ہے ہماری NEC اس کے ہیں کہ جی یہ -0.5% ہوگا۔
IMF ने जो नंबर इस्तेमाल किया था, जिस तरह आपने कहा, वो तकरीबन -1.5% है, और वर्ल्ड बैंक की एक अभी हाल ही में एस्टीमेट आई है जो तकरीबन -2.5% तक है। तो ये मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, सबकी नीयत अच्छी है, सबका डेटा जो है तकरीबन एक जैसा है, लेकिन वो मुख्तलिफ असम्पशंस लगा रहे हैं ऑन दी मैग्नीट्यूड एंड सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोरोना वायरस, और ये कि वो जो अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स पे क्या असरात होंगे, उनके जो इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले 30 दिन में जब ये जून का साल मुकम्मल हो जाएगा तो हमें बेहतर अंदाजा होगा, क्योंकि कभी कभी कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट भी आ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि मई के महीने में इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स जो है हमारी वो बढ़ी, तो ये बैकलॉग ऑर्डर्स का है या कुछ, ये रज़ाक दाऊद साहब आपको बता सकेंगे। तो मैं तो फकत एहतियात बरत रहा हूं कि किसी भी नंबर के ऊपर बहुत ज्यादा हतमी तौर के ऊपर रिलाय करने की बजाय हमें अपने को ओपन माइंडेड रखना है और देखना है कि किस अंदाज में चीजें आगे बढ़ रही हैं। शकील साहब, शेख साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह लास्ट ईयर नेगेटिव ग्रोथ रही थी टैक्स मुहासिल की 0.4%, और फिर IMF के प्रोग्राम के अंदर ये 5.5 ट्रिलियन का ओवर एम्बिशियस टारगेट रखा गया, 45% ग्रोथ थी। जैसा आपने कहा कि अगर कोरोना ना आता तो हम 27% तक चले जाते, फिर भी उस टारगेट से काफी कम होता। लेकिन देखने में यह है कि टैक्स कलेक्शन जो है उसमें बेहतरी नहीं आ रही, डिस्पाइट के कई ऐलानात किए गए और जो रिफॉर्म्स लानी थी FBR के अंदर वो भी नहीं आई, कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। जो जिन लोगों से ID कार्ड की शर्त का ऐलान किया गया था कि उनको रजिस्टर करेंगे, उस पर अमल भी नहीं किया गया। तो आप समझते हैं कि जो नए माली साल का भी टारगेट रखा जा रहा है 3.9 या जो तकरीबन रखा जा रहा है कोई 5.1 या 4.9 ट्रिलियन का, तो वो अचीवेबल होगा इस हालात में जब कोरोना से मईशत काफी हद तक मुतासर हो चुकी है और 90% से ज्यादा डेट टू GDP हो जाएगा, IMF के जो एस्टीमेट्स हैं। तो हम कब तक कर्जों पर रिलाई करते रहेंगे, कब तक कर्जों की बुनियाद पर हम मईशत को चलाते रहेंगे? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब का एक हिस्सा मैं दूंगा और फिर चेयरपर्सन जो हैं नौशीन साहबा वो भी उसका जवाब दे सकती हैं। ये कतई आपकी बात दुरुस्त है कि पिछले साल जो टारगेट था वो बहुत एम्बिशियस था, लेकिन ये जो पहला राउंड हुआ रिव्यू का IMF के साथ, इसको इनफॉर्मली 4.8 कर दिया गया था। तो हम ये समझ रहे थे कि हम 4.8 या तो पूरा कर लेंगे या उसके करीब पहुंच जाएंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि 17% जो ग्रोथ थी रेवेन्यूज की, वो पाकिस्तान के जो माजी में ग्रोथ रही है उसके मुकाबले में तकरीबन ठीक थी, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कम थी। अब ये भी आप पैटर्न देखें कि आखिरी जो 2 महीने होते हैं उसमें रेवेन्यूज अमूमन जो हैं वो औसतन पहले 10 महीने के मुकाबले में बेहतर होते हैं। तो हम ये समझ रहे थे, हम कॉन्फिडेंट थे कि हम 4.7 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तो ये बात जो है किसी तरह सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना ने मामलात जो हैं बिल्कुल ऊंधे कर दिए हैं। अब हमने जो टारगेट रखा है वो एस्पिरेशनल टारगेट है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं कि हम बहुत अग्रेसिवली इसको कलेक्ट करें इस माहौल में। लेकिन ये भी तो मुमकिन नहीं हो सकता कि टैक्स कलेक्शन साहब हैसियत लोगों से नहीं हो, या ये कि जो लोग बहरहाल जब कोरोना से रिकवर कर जाएंगे और अगर वो अच्छी आमदनी बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो वो अपनी हैसियत के बेसिस के ऊपर टैक्स देंगे, और यही हमारा गोल है। नौशीन, आप कुछ कहना चाहेंगे?
شکریہ سر. یہ آپ کو اوور آل ایگریگیٹ گروتھ کا تو حفیظ شیخ صاحب نے بتا ہی دیا ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال جو ایک خاص چیز دیکھنے میں آئی ہے اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اوور آل تو 17% تھی، مگر ڈومیسٹک گروتھ جو تھی وہ 27% تھی، جس میں انکم ٹیکس کی گروتھ کی شرح 21%، سیلز ٹیکس میں 32%، FED میں 24% اور اوور آل ڈومیسٹک 27% تھا اور امپورٹ کے ریونیو 7% کی شرح سے بڑھے. اب اگر ہم یہ دیکھیں تو پچھلے 10 سال میں آج تک ڈومیسٹک ٹیکسز کی گروتھ اس شرح سے نہیں دیکھی گئی. 2016 میں امپورٹ کی شرح 26 جبکہ لوکل ڈومیسٹک ٹیکسز 18% سے بڑھے. اسی طرح 17 میں 12 اور 6 سے ڈومیسٹک بڑھے. 18 میں 18% سے امپورٹس بڑھی اور ڈومیسٹک 11% سے. پچھلے سال 3 سے امپورٹ بڑھی اور -3 سے ڈومیسٹک گروتھ. سو دیر از اے اسٹرکچرل شفٹ ٹوورڈز دا ڈومیسٹک کلیکشن جو ایک اچھی ڈائریکشن ہے کسی بھی ایک ٹیکس کے نظام سے. اب کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس اسٹرکچرل چینج میں جبکہ ہمارا انحصار امپورٹ پہ کم اور اپنے ڈومیسٹک ٹیکسز کی طرف اچھا جا رہا ہے، مثبت رجحان ہے، تو کووڈ کی وجہ سے ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ہماری شرح جو ہے ڈومیسٹک کی ابھی بھی 14.5% پہ برقرار ہے، جو کہ ان حالات میں ایک حیران کن بات لگتی ہے. اور کووڈ کے بعد 17% سے ہمارے اوور آل گروتھ 13% پہ گئی، اپریل میں 11، مئی میں 6 اور جون میں ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ 2% پہ آئے گی. تو اگر ہم اسی رفتار سے چلتے جاتے تو ہمارے محصولات کی جو گروتھ کی شرح تھی وہ کسی اسٹینڈرڈ سے ڈومیسٹکلی واز اوور آل ویری سیٹسفیکٹری. اور اس کا برملا اظہار IMF کی ٹیمز اور بھی انٹرنیشنل ایجنسیز جو آئیں انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ یہ سیٹسفیکٹری ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اس کے ٹارگیٹس ڈاؤن کیے تھے کہ امپورٹ کی کمپریشن کی وجہ سے یہ ٹارگیٹس اچیو نہیں کیے جا رہے. تھینک یو. شکریہ میم. ہمارے ساتھ زوم پر بھی ہمارے کچھ صحافی دوست موجود ہیں. جیو نیوز کے اشر میلکم صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں، کہیں ان کا مائک کھولیں. جی میلکم صاحب. جی شیخ صاحب، میں اشرف میلکم جیو سے. میرے 2 سوال ہیں جی. ایک تو ہمیں اس وقت جو ہمارے قرضوں کی شرح ہے GDP کا وہ لیٹسٹ نمبرز کے مطابق شاید 98% ہے. اس پہ یہ فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ کی کیا یہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ دوسرا سوال سر کہ اس وقت ہماری جو گروتھ ابھی ہمارے فکس کی ہے اگلے مالی سال کے لیے وہ 2.3% ہے، جب اسٹیٹ ورلڈ بینک کا ابھی سے کہنا ہے کہ اگلے سال بھی پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہوگی. ہماری پروجیکشنز غلط ہیں یا ورلڈ بینک کی پروجیکشن غلط ہیں؟ پچھلے سال بھی ایسا تھا، ہماری پروجیکشن پازیٹیو تھی لیکن IFIs کی پروجیکشن نیگیٹو تھی، آخر پہ نیگیٹو ہی نکلی. اسی دفعہ بھی مالی سال شروع ہونے سے پہلے ہی ہماری اور IFIs کی پروجیکشن میں فرق ہے، اور ہمارا کہنا ہے 2.3% ہوگی جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو. کس کی کیلکولیشن غلط ہے؟ ہماری کیلکولیشن میں بھی پرابلم ہے یا IFIs کی کیلکولیشن میں بھی پرابلم ہے؟ اگر ان کی کیلکولیشن ہماری اکانومی کے بارے میں غلط ہے تو کیا حکومت پاکستان یا فائنانس منسٹری ان سے ٹیک اپ کر رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں یہ دونوں بہت اچھے سوالات ہیں، اور جو نمبر 2 سوال تھا آپ کا کہ مختلف ادارے جو ہیں ان کے ایسٹیمیٹس میں کیوں فرق آ رہا ہے، اس لیے کہ کرونا وائرس ایک ایسی چیز ہے جس سے پہلے کبھی نہیں نپٹا گیا، تو ہر ادارہ یا ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اپنے انداز میں کیلکولیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں اشرف صاحب کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ان تمام اداروں کے نمائندوں کو بھی بلایا جاتا ہے. تو ورلڈ بینک کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، ہمارے اپنے جو تھنک ٹینک ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، پائیڈ ہے، فائنانس منسٹری ہے، پلاننگ منسٹری ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اور سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ سکیں کہ کیوں یہ ویریشن آ رہی ہے. اس میں کوئی سازشی پہلو نہیں ہے، یہ فقط ایک